جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ دیوبند مسلک کے مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی ایصال ثواب کے لیے تیجے کا اعلان کر رہے ہیں، ختم کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا ان کے مسلک کے مفتیان کرام ان پر بدعتی ہونے کا یا گمراہ ہونے کا فتویٰ لگائیں گے؟ کسی پر بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ تیجا، ختم، درود، 40واں، یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کو ان کے بڑے علماء بھی مانتے ہیں۔ جو قرآن سے ثابت ہے ایصال ثواب، احادیث سے ثابت ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کرنا میت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ مومن دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بخشش فرما اور ان مسلمانوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے اسلام لائے۔ تو یہاں ایصال ثواب ہے، یعنی دعا کرنا بھی ایصال ثواب ہے، صدقہ کرنا ایصال ثواب ہے، قرآن پاک پڑھنا ایصال ثواب ہے، حج کرنا ایصال ثواب ہے۔ یہ ساری صورتیں یہ شریعت میں جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعائے بخشش کرو۔ تو یہ تیجا بھی ہے، دنوں کو مخصوص کرنا، یہ تعیین عرفی ہے، یعنی کوئی چیز مستحب ہے، اچھا فعل ہے، نفل ہے، اس کے لیے آپ اگر کوئی دن مخصوص کر لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعین، معین کرنا۔ عرف عام میں اس کو تیجا کہہ دیتے ہیں، 40واں کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تیسرے دن دعا نہیں ہو سکتی یا چوتھے دن 40ویں کے دن دعا نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کرتے رہتے ہیں، ہم خود کرتے رہتے ہیں، 40 سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب آج منگل ہے، 2 دن پہلے ہم کر لیں اتوار کو، ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، 2 دن بعد میں کر لیں، ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ تو کسی نے بھی اس کو لازم واجب نہیں کہا۔ تو یہ دنوں کی تعین کرنا یہ جائز ہے۔ جب ایک فعل مستحب ہے، ایصال ثواب ہے، صدقہ ہے، دعا ہے، ایک مستحب مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش فرماتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے خود حضرت معاذ اسلمی کے لیے دعا کی دوسرے دن یا تیسرے دن، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مینڈھا قربان کیا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2792، اور آپ علیہ السلام نے اجازت دی میت کے ایصال ثواب کے لیے حج کرنا، بخاری میں حدیث ہے 1852۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے صدقے کی بھی اجازت دی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1681۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن عبادہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے کہا عرض کیا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے پھلوں کا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 2770 کہ انہوں نے پورا باغ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کر دیا۔ اب آپ بتائیں، یہاں 10-12 کلو پر لوگ لڑائی کرتے ہیں جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی انہوں نے پورا باغ ایصال ثواب کر دیا۔ تو یہ ساری شکلیں ایصال ثواب کی، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرحوم امت کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب السراج الوہاج صفحہ نمبر 55 پہ لکھتے ہیں دعائیں کرنا، قرآن پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، تمام شکلیں جتنے بھی ایصال ثواب کی جائز ہیں۔ بلکہ لکھتے ہیں کہ ابن قیم کہتا ہے کہ جو حدیث ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی کیا ایصال ثواب ہے۔ وہ تمام صورتیں مانتے ہیں ایصال ثواب کی۔ دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم دین ہیں انور شاہ کشمیری، ان کی کتاب فیض الباری جلد 3 صفحہ نمبر 413 پہ لکھتے ہیں تمام شکلیں ایصال ثواب کی جائز ہیں۔ شیخ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الملہم جلد 3 صفحہ نمبر 39 پہ لکھا کہ تمام شکلیں جو ایصال ثواب کی ہیں، دعا کرنا، قرآن خوانی کرنا جو ہے، اس کے علاوہ صدقات و خیرات، تمام شکلیں جائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 پہ لکھا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ سامنے کھانے کا ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ لڑائی کرتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں رکھا جی، یہ کہاں سے ثابت ہے کھانا سامنے رکھنا؟ بھائی یہ لازم واجب فرض ہے ہی نہیں، رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں، نہیں رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم اکثر فجر کی نماز کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی کھانا نہیں ہوتا، کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔
صرف یہ برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اس پر جو برکت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھے گا تو کوئی حرج نہیں، اگر رکھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ جب آپ پڑھائی کر دیتے ہیں، صدقات کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، یہ اصل ایصال ثواب، اس کو کہتے ہیں ختم، یعنی مہر لگا لیتے ہیں آپ ان تمام چیزوں پر۔ تو صرف یہ لڑائی کرتے تھے جی 40واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی 40 دن کو تعین کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ دوسرے دن کر لیں، آپ تیسرے دن کر لیں، 40واں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد ہی کرنا ہے، اس سے پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ کوئی اگر 40ویں دن بھی کرتا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایصال ثواب نبی علیہ السلام نے دوسرے دن کیا یا تیسرے دن کر لیا۔ تو دنوں کی تعین کرنا آپ کی ثواب دید ہے، جب ہی چاہیں کر سکتے۔ اصل کام کیا ہے؟ یہ میت کو فائدہ پہنچانا ہے، صدقات کر کے، خیرات کر کے، دعائیں کر کے۔ اس پر امت کا اجماع رہا ہے، تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ اب ہٹ درمی، ضد اور انا کی وجہ سے اہل سنت پر سارے یہ فتوے لگاتے ہیں بدعتی ہونے کے، گمراہ ہونے کے۔ تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب پر آپ فتویٰ لگائیں گے؟ کیا جناب علی نواب صدیق حسن خان بھوپالی پر آپ فتویٰ لگائیں گے؟ انور شاہ کشمیر پر فتویٰ لگائیں گے؟ شیخ شبیر احمد عثمانی پر فتویٰ لگائیں گے؟ یہ تمام آپ کے جو اکابر ہیں وہ تمام مانتے ہیں ایصال ثواب کو۔ تو یہ ایک اجماعی عمل تھا، اور اس سے میت کو بہت زیادہ فائدہ ہونا، اس کے درجات بلند ہونے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے خود کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2792، آپ علیہ السلام نے قربانی کی اپنی امت کی طرف سے۔ تو یہ ایصال ثواب مستحب ہے، جائز ہے، فرض واجب نہیں، اس پہ جھگڑا تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے ہٹ درمی، ضد انا کی وجہ سے جھگڑا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔